اندھیرے میں ایک عورت حضور کو ملنے آئی، آپ کافی دیر تک اس کے ساتھ باتیں کرتے رہے، پھر مسجد سے اس عورت کے ساتھ نکلے، تھوڑی دیر بعد جب واپس آئے تو آپ نے راستے میں چوراہے پہ چند صحابہ کو دیکھا، وہاں آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا یہ میری بیوی صفیہ تھی جو مجھے ملنے آئی تھی، میں اسے گھر تک چھوڑنے گیا تھا۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کے بارے میں ہم کیسے بدگمانی کر سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح تیرتا ہے، کسی بھی وقت تمہیں وسوسہ دلا سکتا تھا، لہٰذا میری یہ ذمہ داری تھی کہ میں تمہیں کلیئر کرتا۔ اگر رسول اللہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا سٹیٹس اپنے صحابہ کو کلیئر کریں گے جن کو وہ اکاؤنٹیبل نہیں ہے، تو مامیو تسی کیوں نہیں کلیئر کر دو اپنا سٹیٹس؟ یہ ٹیکس ریٹرن جمع کرواتے ہیں، ان کا لیونگ سٹینڈرڈ دیکھیں۔ پولیٹیشنز کے اوپر تو لوگ بات کرتے ہیں، مولویوں کا ذرا آپ لیونگ سٹینڈرڈ دیکھیں اور ان کی عزتیں دیکھیں۔ ان کی تو لوگ دل سے عزت کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ سمجھتے ہیں انہوں نے ہمیں جنت میں لے کے جانا، لے جان گے تو جنت اس نہیں کدھر ہو رہی، بچ جاؤ۔ تو علماء کے سے ہم بدگمانی ہم نہیں کرواتے، ان کی اپنی حرکتیں ایسی ہیں کہ یہ بدگمان کرتے ہیں۔ میں نے کبھی نہیں کہا کہ سورس آف انکم دین کو بنانا حرام ہے، میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ میں اپنے لیے حرام سمجھتا ہوں۔ اس کا یہ قطعاً مقصد نہیں ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک میں فی نفسی ہی کوئی فتویٰ لگا رہا ہوں۔ اپنے اوپر کوئی شخص کوئی پابندی لگانا چاہتا ہے تو لگا لے، اس میں تو کوئی فرق نہیں ہے۔ ہاں اس اعتبار سے کہ اگر وہ کہے کہ میں اس کو حرام سمجھتا ہوں اور یہ مطلقاً حرام ہے، پھر وہ ایک ایکسٹریم رویہ ہو جائے گا۔ باقی اس میں یہ مثال دینا کہ حضور علیہ السلام نے اپنے اوپر شہد حرام کر لیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا، بھئی حضور علیہ السلام سے تو شریعت بٹنی تھی، اگر آپ شہد حرام کر دیتے امت پہ ویسے ہی حرام ہو جانا تھا۔ اور دوسرا وہ تو ایک ضرورت کی چیز تھی نا، اور ایک شفا والی چیز تھی۔ اگر ایک بندہ کہتا ہے میں نے دین کو سورس آف انکم نہیں بنانا، تو آپ اس کو اس پہ آر دلائیں گے کہ نہیں بڑھا تو کھا دین، تو اس کو اپریشیٹ کریں۔ ایک بندہ فری آف کاسٹ کام کرنا چاہتا ہے، آپ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں تو پیسے لے کے کر، عقل کام کرتی ہے، دو مختلف باتیں ان کو آپس میں جوڑتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ اپنی حلال کرنے کے لیے مجھے نہ بیچ میں تختہ مشق بنائے، میں نے کبھی بھی نہیں، میں نے تو جماعت المسلمین والوں کے خلاف بھی یہ باقاعدہ ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی کہ امام مسجد کی تنخواہ درست ہے، نماز پڑھانے کی نہیں، جو بندہ دین کے لیے وقف ہوا ہو، بچوں کو تعلیم دیتا ہو۔ ہاں اگر فی سبیل اللہ دینا چاہتا ہے بہت اچھی بات ہے، اس کے اوپر میرے باقاعدہ ویڈیوز ریکارڈڈ موجود ہیں۔ اب آ جائیں نبی الاسلام کی طرف۔ نبی الاسلام ایک کامیاب تاجر تھے مکے کی امیر ترین عورت آپ کی بیوی تھی۔ البتہ جب آپ علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا تو پھر آپ کے کندھوں کے اوپر ذمہ داری آ گئی دین کے کام کی۔ تو پھر یہ ہوا کہ آپ کے پاس جو ایسٹ جمع تھے، ظاہر ہے کہ آپ نے کاروبار تو کیا ہوا تھا، تو اسی ایسٹس میں سے آپ علیہ السلام اپنے گزر بسر کرتے رہے۔ پھر کرتے کرتے جب مدینہ شریف میں آپ علیہ السلام آئے ہیں، پھر وہاں پہ جنگیں شروع ہوئیں، مال غنیمت آیا، تو سورۃ الانفال میں آ گیا کہ مال غنیمت کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے، یعنی خمس جسے کہا جاتا ہے۔ اس سے نبی علیہ السلام اپنے بیوی بچوں اور کی دیکھ بھال کرتے تھے فائنینشلی، اور جو آپ کو مہمان ملنے کے لیے آتے تھے۔ تو پھر آپ کا سورس آف انکم بیت المال ہی تھا۔ خلفائے راشدین کا بھی سورس آف انکم بیت المال تھا، لیکن جائیدادیں بنانے کے لیے نہیں، سبسسٹنس لیول کے اوپر۔ دیکھیں نا، یہ بزرگ غفاری نہیں کہتے ہیں، بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ یہ سامنے احد پہاڑ دیکھ رہے ہو، تو حضرت ابو ذر کہتے ہیں میں نے سوچا حضور مجھے کسی کام سے بھیجیں گے، تو میں سوچنا شروع ہو گیا کہ میں اتنی دیر میں واپس آ جاؤں گا۔ تو آپ فرمایا یہ سونے کے برابر بھی یہ سارا پہاڑ سونے کا ہو تو میں 3 دن نہیں گزرنے دوں گا کہ اللہ کی راہ میں اسے خیرات کر دوں۔ تو نبی علیہ السلام تو خیبر کے بعد اتنی وسعت آ گئی تھی، اس کے باوجود نان و نفقے کی شکایت بیویوں کی طرف سے رہی، حتیٰ کہ آپ کی وفات ہو گئی۔ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ وفات تک آپ علیہ السلام کے گھر بعض اوقات 1-1, 2-2, 3-3 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا، اور صرف کھجور اور پانی کے اوپر گزارا ہوتا تھا۔ تو آپ نے تو فقر کی زندگی اڈاپٹ کی ہے، محلات نہیں بنائے، جدادیں نہیں بنائیں، پلازے نہیں کھڑے کیے، لگژریس لائف نہیں گزاری۔ آج آپ دین کے نام پہ مولویوں کو دیکھیں، بچوں کو علیحدہ گاڑیاں لے کے دی ہوئی ہیں، اپنے لیے علیحدہ رکھی ہوئی ہے، اور آپ ان کو دیکھیں کہتے ہیں نہیں ہم دین کے لیے وقف ہیں، اور دین کے لیے یہ وقف ہوتے ہیں کہ جب ان کا کوئی لیڈر ان کو کہتا ہے نا فلاں جگہ جلسہ ہے، اینے بندے لے کے آ جانا، تو لے کے آ جاتے ہیں۔ یہ وقف ہے دین کے لیے، باقی کو کام شام ان کا کوئی نہیں ہے، وہ آپ کے سامنے ان کی آؤٹ پٹ آپ کو نظر آ رہی ہے۔ تو نبی علیہ السلام کا ذریعہ معاش جو ہے وہ بیت المال، خمس یہ تھا۔ اور میں کہتا ہوں کہ جو بندے دین کے لیے فل ٹائم وقف ہیں، باقی امت کی ذمہ داری ہے کہ ان کی ضروریات کو پورا کریں، لیکن ضروریات
بالکل بھی یہ نہ ہو کہ ان کو آپ مطلب وہ فقر والی حدیثیں سنا سنا کے ان کو ماری دیں. یعنی ان کے بچوں کی تعلیم سارا خرچہ جو ایک عام نارمل ہے وہ تو ہونا چاہیے نا. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنائے گئے تو یہ آپ کو مشکات میں بھی حدیث حکمرانی والے چیپٹر میں مل جائے گی. تو حضرت ابوبکر نے صحابہ کو مشورے کے لیے جمع کیا اور کہا کہ دیکھو میرا بڑا اچھا خاصا کاروبار چل رہا ہے اور میرے بیوی بچوں کا خرچہ نکل رہا ہے، لیکن اب تم نے میرے اوپر یہ ذمہ داری ڈال دی ہے حکومت. اور یہ حکومت چلانی آج والی حکومت چلانی نہیں تھی سر کہ چلائی نہ چلائی برابر ہے، بس اپنے پکس لے لیے. وہ تو ادھر آپ دیکھیں کتنے فتنے تھے جن کے اوپر حضرت ابوبکر صدیق کو ہر وقت ٹینشن کی زندگی تھی، جنگوں کی زندگی. تو دیکھو بھائی میں اب تو اس طریقے سے تو اپنے بال بچوں کو بھوکا تو نہیں مار سکتا. پھر صحابہ نے مشورہ کیا کہ جی آپ کا وظیفہ ہم بیت المال سے لگاتے ہیں، آپ مسلمانوں کے لیے نظام حکومت چلائیں اور مسلمان بیت المال کے ذریعے آپ کی اور آپ کے گھر والوں کی پرورش کریں گے. تو اسی کی ماڈرن فارم یہ مسجد کمیٹیاں، کیونکہ اب حکومت کا تو بیت المال کا سسٹم نہیں چل رہا. مسجد کمیٹیاں جو چندہ اکٹھا کرتی ہیں اسی میں سے جو ہے وہ مسجد کے امام کو یا خطیب کو یا جو لوگ دین کے لیے وقف ہیں ان کی خدمت کرتے ہیں. تو یہ بالکل جائز ہے. نماز پڑھانے کی تنخواہ نہیں. وہ سنن نسائی میں حدیث ہے اور امام حاکم نے امام مسلم کی شرط پہ اس حدیث کو صحیح کہا ہے کہ کسی ایسے شخص کو اپنا مؤذن مقرر نہ کرو جو اذان کی اجرت لے. تو جب اذان کی اجرت لینا حرام ہے تو نماز کی اجرت بھی حرام ہے. نماز وہ اس نے ویسے بھی پڑھنی تھی اور جماعت سے ہی پڑھنی تھی، اس کی تنخواہ نہیں وہ لے گا. ہاں جو دین کے لیے وقف ہوا یعنی فل ٹائم مسجد میں اپنا وقت گزارتا ہے، مسجد کی دیکھ بھال کرتا ہے، محلے کے بچوں کو قرآن پڑھا دیتا ہے اور باقی سارے جو سائیڈ بزنس جسے کہتے ہیں ہم دین کے حوالے سے وہ کر رہا ہے. یہ نہ ہو کہ اسلام پھیرتے ہی جا کے ٹیوشن پڑھانے چاہے شروع ہو جائے. لیکن ظاہر ہے وہ بیچارے اس لیے کہ تنخواہیں نہیں نا ان کو دیتے. میں تو کہتا ہوں ان کی ہینڈسم تنخواہیں ہونی چاہیے. آج کے زمانے میں امام مسجد کو 5,000 یا 10,000 کوئی تنخواہ ہے مجھے بتائیں. عام نارمل گھر کا خرچہ بھی جو بہت بھی یعنی روکھی سوکھی کھا رہے ہیں نا ان کا خرچہ بھی 30,000 سے اوپر ہی ہے جو مشکل کے ساتھ گزارا کر رہے ہیں. ظاہر ہے جب آپ سارے خرچے ملائیں تو بلز ملائیں، بچوں کی تعلیم کا یہ سب، تو ایٹ لیسٹ ایک عام نارمل مڈل کلاس فیملی کا جو خرچہ ہے نا وہ ضرور میرے خیال میں تو امام مسجد کی 50,000 سے کم تنخواہ آج کے دور میں نہیں ہونی چاہیے. ایٹ لیسٹ دیں مسلمان. حکومت وقت کا کام ہے. سر آپ سعودیہ میں جائیں، ملیشیا میں دیکھیں کیا تنخواہیں ہیں امام مسجد اور خطیبوں کی. سعودی جس طرح یہاں پہ لوگ فوج میں جانا اور انجینئر ڈاکٹر بننے کو پسند کرتے ہیں نا، سعودی عرب میں اگر کوئی امام مسجد بن جاتا ہے سر اسے گاڑی بنگلہ اور تنخواہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کتنی لگژریس لائف اس کی ہوتی ہے. تو لوگ پھر دین کے لیے وقف بھی ہوں گے. تو نبی الاسلام کا ذریعہ معاش اعلان نبوت کے بعد بیت المال تھا. آج بھی جو لوگ دین کے لیے وقف ہیں ان کا جو گزر بسر ہے وہ بیت المال کے ذریعے ہی پورا ہونا چاہیے. ہم یہ جو بار بار کہتے ہیں نا کہ جی دین کو سورس آف انکم نہ بنائیں، وہ اس اعتبار سے کہتے ہیں کہ اس فطرے میں پڑھ کے جیسے ہم زیادہ دولت کوئی حرام تو نہیں ہے، لیکن ہم کیا کہتے ہیں، اے اللہ ہمیں دولت وہ دینا کہ حضرت عثمان والی دولت ملے کہ پھر اتنا جگرا بھی ہو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں. ٹھیک ہے نا جی. تو اس لیے ہم کہتے ہیں یا تو اگر ہم اس فتنے میں پڑھ رہے ہیں اس آزمائش کے اندر تو پھر یہ نہ ہو کہ ہم جدادیں بنائیں پھر سبسسٹنس لیول کے اوپر ہی لائف گزاریں. دوویں جہانی مٹھے باؤ نہیں کہ ادھر بھی کام چوک کے رکھو اور کو جی آخرت بھی ہمیں ملے گی. نہیں، جب آپ دین کے لیے وقف ہوئے ہیں تو آپ نے یہ راستہ اختیار کیا تھا کہ میں نے آخرت اللہ سے مانگنی ہے، دنیا میں روکی سوکی کھا کے گزارا کر لوں گا. دین سے جدادیں بنانا یہی وہ چیز تھی جو ابو ذر غفاری کا بنو امیہ سے جھگڑا رہتا تھا. ان کو نہیں پتا تھا کہ مطلب بندہ مال جوڑ سکتا ہے کہ نہیں. یعنی آج جو عام بندے کو زکوٰۃ کے مسئلے پتہ ہیں، ابو ذر غفاری کو نہیں پتا تھا کہ بھئی زکوٰۃ اگر کوئی دے دے تو مال جوڑ سکتا ہے. ان کو سب کچھ پتا تھا، لیکن وہ کہتے تھے تم تو نبی کے صحابہ ہو، تم تو امت کے لیے رول ماڈل ہو. رسول اللہ کو بھی یہ باتیں پتہ تھی، آپ نے تو پوری زندگی کبھی زکوٰۃ نہیں دی، حالانکہ آپ کے پاس مال اتنا آتا تھا لیکن آپ خرچ کر دیتے تھے، سال پورا ہی نہیں ہوتا تھا، زکوٰۃ کی نوبت ہی نہیں آتی تھی. تو تم حضور کا نام لے کر بنگلے، جدادیں، محلات کھڑے کر رہے ہو، تو نسبت تم نے حضور کے ساتھ قائم کی ہوئی ہے. تو ایویں تو نہیں حضور نے کہا، ترمذی میں حدیث ہے کہ اس نیلی چھتری کے نیچے ابو ذر غفاری سے سچا انسان کوئی نہیں ہے. سر وہ ابو ذر غفاری کے اوپر میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ آپ ضرور دیکھیے گا. ٹھیک ہے، سیدنا ابو ذر غفاری صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام.
تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ زہد کی زندگی کس چیز کا نام ہے۔ نبی علیہ السلام نے پھر پوری زندگی زہد کی گزاری ہے۔ وہ جو بخاری مسلم کی حدیث ہے ایلا والی، جو آپ 1 مہینے کے لیے اپنی بیویوں سے ناراض ہو گئے تھے، تو گھر کی چھت پہ آپ تھے، تو حضرت عمر ملنے کے لیے گئے، تو آپ کے تو اوپر بھی کوئی قمیض نہیں تھی، صرف تہمت باندھی ہوئی تھی اور چٹائی پہ لیٹے ہوئے تھے۔ حضرت عمر کے آنے کی وجہ سے جب بیٹھے تو چٹائی پہ کے نشان تھے۔ حضرت عمر نے رونا شروع کر دیا، یا رسول اللہ آپ تو اللہ کے رسول ہیں، اور کیسر و کسریٰ رومن اور پرشین امپائر کے جو سربراہ ہیں وہ تو دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں، اور آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ زیادہ حقدار ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اے عمر، لگتا ہے کہ دنیا کی حقیقت ابھی بھی تم پہ نہیں کھلی، کیا تم اس پہ راضی نہیں ہو کہ کیسر و کسریٰ دنیا کے مزے لوٹے اور ہم آخرت کی سعادت حاصل کر لیں؟ اور پھر حضرت عمر نے یہ ایسی نصیحت پلے باندھی ہے کہ نہ حرام کھایا ہے، نہ کسی کو کھانے دیا اپنے دور کے اندر، ٹھیک ہے؟ اور بس وہی چیز تھی کہ وہ جیسے ہی وہ سیدنا عمر شہید ہوئے ہیں تو پھر وہ ڈسپلن لوز ہونا شروع ہو گیا، اور پھر جب وظیفے لگنے شروع ہوئے تو پھر ظاہر ہے جب آپ وظیفوں پہ کوئی چلا جائے تو اس نے کام کدھر سے کرنا ہے؟ آپ دیکھ لیں باہر کے ملکوں میں جو گئے ہیں اپنے وظیفے لگا کے بیٹھے ہوئے، نوکریاں تو کرتے ہی کوئی نہیں۔ تو یہ وہ آج بھی مینٹالٹی وہی موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس فتنے سے بچائے۔ اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ الدنیا وعذاب الآخرہ، آمین۔ ٹھیک ہوگا جی؟